آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہم لوگ یہ سنے ہیں کہ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک لڑکی پر کوئی ایسا اثرات ہو گئے کہ وہ بہکی باتیں کر رہی ہے، اور جیسے عام طور سے نارمل حالت نہیں ہے، جس پر کوئی جن سوار ہو گیا، اس طرح کی باتیں پیش آئی تو شیطان قید ہو گیا. تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، دو باتوں میں فرق کیجئے. ایک ہوتا ہے شیطان، دوسرا ہے خبیث جنات. یہ دو الگ الگ ہیں. شیاطین کا کام کیا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ کی طرف لے جاتے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے. شیاطین انسان کے جسم میں حاوی ہو کر اول فول بکنا، الگ عجیب عجیب حرکتیں کرنا، ایسا کرنے کی طاقت شیاطین کو اللہ نے دیے ہیں. شیاطین کو اللہ غلط راستوں پہ لے جانے کا پاور دیے ہیں. اب یہ جو خبیث جنات ہوتے ہیں، شریر جنات، جیسے انسانوں میں شریف بھی رہتے، شریر بھی رہتے. شریر لوگوں کو رہا نہیں جاتا، کچھ تو بھی انگلیاں کرتے رہنا، کسی کو بھی چھیڑ لیتے رہنا، انگلی کرتے رہنا، ٹھوستے رہنا. یہ انسانوں میں بھی رہتے. بعض لوگ خاموش رہتے ہی نہیں ہیں، کچھ تو بھی انگلیاں کرتے رہے تو ان کو سکون ملتا. ایسے ہی جناتوں میں بھی کیا ہے، شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، ان کو بھی انگلیاں کرے بغیر چین نہیں آتا. کسی نہ کسی انسان پر حاوی ہو جاتے، کسی نہ کسی انسان پر ان کے جسم میں آ جاتے. یہ کام جو کرتے ہیں وہ خبیث جنات کرتے ہیں، شیاطین نہیں کرتے. تو رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے، جنات قید نہیں ہوتے ہیں، جنات آزاد رہتے ہیں. اس واسطے اس کی اثرات سے اس طرح کی باتیں پیش آ جاتی ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے، بالخصوص عورتوں کو، دو باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی چیز یہ ہے، تفصیل بہت ہے، دو باتوں کا اہتمام. ایک یہ ہے کہ کپڑے بدلتے وقت عورتیں ہرگز پورے ننگے ہو کر کپڑے نہیں بدلنا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کمرہ بند کر لیے، کھڑکیاں دروازے سب بند کر لے کے کپڑے بدل رہے ہیں. ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے. ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں، ہر درخت پر جنات ہوتے ہیں. جنات الگ سے کوئی بنگلہ بنا کے نہیں رہتے، بنے ہوئے بنگلوں میں رہتے وہ جنات. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پرانے کھنڈرات میں جنات رہتے ہیں، سمجھتے. پرانے کھنڈرات میں خبیث جنات رہتے ہیں. یعنی جیسے دیکھیے، اچھی جگہ رہنے والے بھی اچھے رہتے، خراب جگہ رہنے والے بھی خراب رہتے. تو عام گھروں میں جو جنات رہتے ہیں وہ اچھے جنات رہتے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. ان میں سے کوئی شریر بدتمیز پیدا ہو گیا تو وہ جن کیا کرتا ہے، انسانوں کو ستانے لگتا ہے. تو پورے کمرے بند ہیں، لیکن کپڑے جب اتر جاتے ہیں، انسانوں سے تو پردہ ہو گیا لیکن جنات سے عورت کا پردہ نہیں ہوا. اس واسطے کوشش یہ کرنا، جیسے مرد حضرات کپڑے بدلتے ہیں تو لنگی بدل لیتے ہیں، لنگی کے اندر سے وہ کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مخصوص کپڑا باندھ کر پھر وہ کپڑے بدلنے کی کوشش کرے. یہ احتیاط نہیں ہونے سے بھی جنات کے حملے ہو جاتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے، ہمارے گھروں میں عام طور سے اٹیچ باتھ روم پیدا ہو گئے. اٹیچ باتھ روم کی یہ نحوست یورپین کلچر ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلامی کلچر، نبی کے زمانے میں بھی واش روم کرنے کے لیے صحابہ نہیں، صحابیات نہیں، ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں بھی واش روم کرنے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی. جو گندگی ہے گھر سے باہر کرو. تو اتنا دور تھا اسلام کا نظام. اور اگر گھر میں بھی بنانا ہے تو گھر میں کسی کونے میں بناؤ. اب ہمارے پاس کیا سہولت ہو گئی، اٹیچ باتھ روم، اٹیچ باتھ روم، یہاں سونا وہاں فارغ ہونا، یہاں کھانا وہاں فارغ ہونا. اس واسطے بہت سے لوگ ہال میں بھی باتھ روم بنا دیتے ہیں. دروازہ کھلا ہے، ادھر دسترخوان بیٹھ کے کھا رہے ہیں، دروازہ کھل گیا تو واش روم دکھ رہا ہے. تمیز ہی ختم ہو گئی گھر بنانے کا. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، سول انجینئر کا مطلب یہ ہے کہ کتنا میٹیریل لگانا یہ معلوم ہونا بس کافی ہے. کہاں ہونا، کون سی چیز کدھر ہونا، اس کا نالج نہیں رہتا ہے. ہم یہ بولتے ہیں گھر بنانے والوں سے کہ اللہ کے بندوں، میٹیریل کے بارے میں انجینئر سے مشورہ کر لو. گھر کے کنسٹرکشن کے ایریے کے بارے میں کہ کون سی چیز، لوکیشن کے بارے میں کون سی چیز کس لوکیشن میں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں علماء سے مشورہ کر لیا کرو. بہت سے لوگ بنانے میں ہال اور کچن ایک ساتھ بناتے. گھر کی عورت اگر کچھ کام کرنے کے لیے جانا ہے بیڈ روم سے تو ہال میں سے ہوتے ہوئے کچن میں جانا پڑتا. اب ہال میں کبھی مہمان آ جاتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے سے دوپٹہ اوڑھ لے کے جا رہی ہے. یہ بھی ایک طرح کی بے حیائی ہے
کچن اور ہال کو جانے کا راستہ الگ ہونا، بیڈ روم اور باتھ روم الگ رہنا، یہ سب بنانے کے اصول میں سے ہے۔ اب کیا رہتا کہ بیڈ روم اٹیچ باتھ روم سے باتھ روم کا دروازہ کھلا رہ گیا، اور باتھ روم میں ہمیشہ خبیث جنات رہتے ہیں۔ تبھی اللہ کے نبی نے سکھایا باتھ روم جانے سے پہلے مستقل دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنے کا اہتمام۔ عورتیں کتنا پڑھ کے جاتی، کتنا ان کو یاد رہتا، دروازہ کھلا رہ گیا، دعا پڑھ کے نہیں گئے، تو گندی جگہ پر اس طرح بغیر دعا کے جانے سے بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو ان دو باتوں کا گھر میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرنا چاہیے تاکہ اثرات نہ ہوں۔ باقی باہر نکلتے ہیں تو کیا احتیاط کرنا چاہیے تاکہ اثرات نہ ہوں، وہ الگ موضوع ہے، کسی اور موقع سے بولیں گے۔ لیکن گھر کی عورتوں کو ان دو باتوں کا احتیاط کرنے کی بولیں، اور پھر گھروں میں سورہ بقرہ، آیت الکرسی، یہ چیزیں چلتے رہنے سے ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔